آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس کے پیچھے ایک اور حکمت ہے۔ ہم دین اسلام کے اندر دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مقام صحابہ کا ہے، اور تمام صحابہ کی جماعت میں سے سب سے بڑا مقام خلفائے راشدین کا ہے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کی مشقتیں ہیں دین اسلام کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نکاح میں اپنی لڑکی کو دے کر انہیں اعزاز بخشا، انہیں شرف بخشا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی لڑکی سے آپ نے خود نکاح فرما کر انہیں مقام بخشا۔ اب ہم آخری موضوع کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ یہ جو نبی ہیں یہ مومنین کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں اور مومنین پہ سب سے زیادہ حقدار ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ حق ہے، اور ازواج مطہرات یہ تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کا خیر خواہ بنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی ماں باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، بلکہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ہر شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ ایمان کی شرائط میں سے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر شے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ یہ ایمان کی شرط ہے۔ اب کچھ محبت کے تقاضے ہیں، کچھ عملی تقاضے ہیں اور کچھ فکری تقاضے ہیں۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا ایک بول ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ اکثر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، جو ان کا بول تھا۔ اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا بلکہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کے ایک ایک حکم کو پورا کر کے اور آپ کی ایک ایک سنت کی اتباع کر کے اور آپ کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کر کے دکھایا۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں، آپ کی سنت کو ہم اپنی زندگی کے اندر سجائیں، آپ کے لائے ہوئے دین کو ہم اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں، اور آپ کے اخلاق کو ہم دنیا کے اندر پھیلائیں، اور انسانیت پر مبنی تعلیمات کو ہم اپنے برادران وطن کو بتائیں۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے، خصوصاً اس وقت جو ماحول ہے تو امت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ جہاں ایک طرف دوسرے لوگ دشمنان اسلام کے چہرے کو بدل کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے صحیح اسلام پیش کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے میں کوئی کتابیں نہیں تھیں، ان کی زندگی میں اسلام تھا، لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کو سمجھتے تھے۔ کسی کو اسلام سمجھنا ہو تو وہ صحابہ کے عمل کو دیکھتے تھے، ان کے طور طریقے کو دیکھتے تھے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے تھے، ان کے لین دین کو دیکھتے تھے، ان کی شادی بیاہ کو دیکھتے تھے، ان کے لیل و نہار کو دیکھتے تھے، ان کو اسلام نظر آتا تھا، اور جب حقیقت والا اسلام انہیں نظر آتا تھا تو ان کے دل کے اندر اسلام کی عظمت آ جاتی تھی اور وہ ایمان لے آتے تھے۔ آج اسلام کتابوں میں ہے، مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، لوگ کتاب نہیں پڑھیں گے، لوگ ہمارے عمل کو دیکھیں گے۔ لوگ کتاب نہیں پڑھیں گے، لوگ ہمارے عمل کو دیکھیں گے۔ ہم مسجد میں آئیں اور عبادت ادا کی سنت طریقے پہ،
مسجد میں آئے ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ہم مسجد سے باہر نکلیں ہماری زندگی میں اسلام نہیں ہے۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہیں دکاندار بن کے، تجارت کے نقشے میں ہم تاجر ہیں، ملازمت کے نقشے میں ہم دنیا دار ہیں، اور زراعت کے نقشے کے اندر ہم دنیا دار ہیں۔ ہم ان مختلف شعبوں میں مسلمان نظر نہیں آتے۔ ہمارا عمل سنتوں کے مطابق ان شعبوں میں نہیں ہے، چاہے وہ تجارت کا شعبہ ہو، چاہے وہ زراعت کا شعبہ ہو، چاہے وہ ملازمت کا شعبہ ہو۔ ان شعبوں میں جب لوگ ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں تو انہیں اسلام نظر نہیں آتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کتابوں میں پڑھے ہیں یا لوگوں سے سنے ہیں وہ اسلام اور ہے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ تو ہمارا عمل ان کے لیے اسلام میں آنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلام میں آنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں پاتے۔ تو اس لیے میرے بھائی ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت سے سجائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو ہم مزین کریں، اپنے گھریلو نظام کو ہم سنت کے مطابق لائیں، اپنے معاشرے کو ہم اسلامی معاشرہ بنائیں۔ اور یہ مختلف اسلام کے شعبے ہیں، چاہے وہ اخلاقیات ہو، چاہے وہ معاملات ہو، چاہے وہ معاشرت ہو، ہم دنیا کے جس شعبے کے اندر ہوں 3-5 شعبوں کو زندہ کرنا ہے۔ ہم ملازمت کے نقشے میں بھی مسلمان نظر آئیں، ہمارا عمل اسلام کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ہم تجارت کے نقشے میں بھی مسلمان نظر آئیں کہ ہمارا عمل، ہمارے معاملات اسلام کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ جب ہم چلتا پھرتا مسلمان نظر آنے لگیں گے، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو اسلام کی بدگمانی ہے وہ بدگمانی ختم ہو جائے گی۔ افسوس یہ ہے کہ صحیح اسلام پیش کرنے والا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے بنیادی ذمہ داری امت کی یہ بنتی ہے کہ امت صحیح اسلام دنیا کے سامنے پیش کرے، اور وہ جبھی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات سے مزین کریں۔ یہ امتی ہونے کے ناطے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا یہ پہلا تقاضا ہے کہ آپ کی تعلیمات سے ہم خود آراستہ اور پیراستہ ہوں اور دنیا کو بھی صحیح اسلام دکھائیں۔ دوسری ذمہ داری میرے بھائی یہ ہے کہ جب کوئی بدبخت آپ کے شان میں گستاخی کرے، آپ کی حرمت کو نشانہ بنائے، پھر پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ متحد ہو کر اس کے خلاف آواز بلند کرے، حکومت وقت سے اس کے سزا کا مطالبہ کرے، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے غصے کا اظہار کرے، اور مجرم کے لیے سزا کا مطالبہ کرے۔ ایک چیز یاد رکھے کہ ہمیں ہر کام اپنا پرامن طریقے سے کرنا چاہیے، قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے۔ قانون کو توڑ کے یا قانون کو ہاتھ میں لے کر ہم مجرم کو سزا نہیں دلوا سکتے، بلکہ قانون کو توڑ کے ہم خود مجرم بن جائیں گے۔ قانون کو ہاتھ میں لے کر ہم مجرم کو سزا نہیں دلوا سکتے، بلکہ ہم خود مجرم ہو جائیں گے۔ تو ہم جو بھی کام کریں پرامن طریقے سے کریں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم قانونی اعتبار سے جو ہے اس اپنی آواز کو بلند کریں، قانونی اعتبار سے ہم مجرم کو سزا دلانے کی کوشش کریں۔ یہ امت کی دوسری ذمہ داری ہے۔ تو اصل معاملہ یہی ہے میرے بھائی کہ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری بڑی ہے، بلکہ پوری امت کو اس وقت اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو درست کر لیں، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، تاکہ ہم دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔